بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اور خوف آخرت۔ حضرت ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک خبر کھود رکھی تھی، اور جب بھی وہ اپنے دل میں قساوت پاتے، سختی پاتے، تو اس خبر میں داخل ہوتے اور لیٹ جاتے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے اس میں رہتے۔ پھر وہ بات جو قیامت میں کفار اللہ سے کہیں گے، وہ کہتے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے پروردگار مجھ کو پھر بھیج دیجئے تاکہ میں کچھ اچھا کام کر لوں اس میں جو میں نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہ آیت بار بار کہتے، پھر اپنے نفس کو جواب دیتے کہ اے ربی، میں نے تجھے واپس کیا، لہذا اب نیک عمل کرنا۔ ایک نوجوان کا خوف الہی سے ترک گناہ اور موت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا عبادت گزار تھا، جو زیادہ تر مسجد میں رہا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ اس نوجوان کا بوڑھا باپ تھا، جس سے ملنے وہ عشاء کے بعد جایا کرتا تھا، اور اس راستے پر ایک حسین جمیل عورت کا گھر تھا۔ اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی، اور اس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے راستے میں بن سور کر کھڑی ہونے لگی۔ ایک رات وہ نوجوان اس عورت کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہکانے لگی، حتیٰ کہ اس کے فریب میں مبتلا ہو گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر کی طرف چلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اور جب وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی تو اس نوجوان کو اللہ یاد آ گیا، اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بلا شبہ جو لوگ تقوی رکھتے ہیں، جب ان کو شیطان وسوسے سے چھوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بس وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا، اور وہ دونوں اس کو اٹھا کر اس نوجوان کے باپ کے گھر تک لے گئے، اور اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے تو لوگوں کو مدد کرنے کے لیے بلایا، اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھر کے اندر پہنچا دیا۔ جب رات کا حصہ گزر گیا تو اس کو ہوش آیا۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا
خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ باپ نے معاملہ پوچھا، اس نے قصہ سنایا۔ باپ نے دوبارہ وہ آیت اس سے سنی۔ وہ نوجوان اس کو پڑھ کر پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہلایا گیا تو وہ مر چکا تھا۔ الغرض غسل اور کفن دے کر رات ہی میں اس کو دفن کر دیا گیا، اور صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو تعزیت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اس کے والد سے فرمایا، ہمیں کیوں جنازے کے لیے نہیں بلایا گیا؟ اس نے کہا، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، چلو اس کی قبر پر جاتے ہیں۔ پس آپ اور آپ کے ساتھی قبر پر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو خطاب کر کے کہا، اے فلاں، قرآن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو آدمی رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کھائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے اس نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اللہ نے دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں۔ مال حرام کی سواری سے بچنا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ وہ دہلی سے اپنے وطن کاندھلا آنا چاہتے تھے، چنانچہ ایک بیل گاڑی کرایہ پر لی اور چل پڑے۔ راستے میں اس آدمی سے گفتگو فرمانے لگے۔ گفتگو کے درمیان گاڑی والے نے بتایا، یہ گاڑی ایک فاحشہ عورت کی ہے، میں کرایہ پر لے کر اس کو چلاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت پیشاب کے بہانے گاڑی سے اتر گئے، پیشاب کیا اور گاڑی والے سے کہا، بیٹھ کر ٹانگیں شل ہو گئی ہیں، ذرا چلنا چاہتا ہوں، تم گاڑی لے کر آگے چلو، میں پیدل چل کر آتا ہوں۔ کافی دور جانے کے بعد گاڑی والے نے عرض کیا کہ حضرت اب بیٹھ جائیے۔ حضرت نے پھر ٹال دیا۔ آخر کار وہ گاڑی والا سمجھ گیا اور کہا کہ آپ فاحشہ کی گاڑی پر بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت نے اس کو کاندھلے میں جا کر اس کی مزدوری دے دی، مگر پورا راستہ پیدل ہی تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا جہنم کے خوف سے رونا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے، اچانک رونے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا، آپ کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کی طرف سے نہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ موت کے وقت اہل اللہ کا قابل رشک حال۔ ایک بزرگ حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اور ان کے ملفوظات بھی جمع کیا کرتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو جمعے کا دن تھا۔ صبح کے وقت اٹھ کر جلدی سے انہوں نے غسل کیا اور عمدہ کپڑے پہنے، بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے اور چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا کوئی سفر ہے؟ بہت جلد تیار ہو گئے ہیں؟ حضرت نے کہا، ہاں سفر ہے۔ لوگ سمجھے کہ کہیں قریب کا سفر ہوگا، لیکن حضرت گئے ہی نہیں۔ نماز جمعہ کا وقت قریب آنے لگا تو خادموں سے کہا کہ تکیہ لاؤ۔ تکیہ لایا گیا، پھر حضرت لیٹ گئے اور کلمہ پڑھا اور روح قبض ہو گئی۔ تب لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ پوری تیاری دراصل آخرت کے سفر کے لیے تھی۔ دیکھیے اللہ سے ملاقات کی کیسی خوشی تھی ان کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اہل اللہ کو موت کے وقت کس قدر خوشی اور فرحت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ بزبان حال یوں کہتے ہیں کہ میں اس دن بڑا خوش رہوں گا جب اس ویران منزل سے کوچ کر جاؤں گا۔ مومن کو اللہ سے ملاقات کا ایسا پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے مناظر کا دنیا ہی میں مشاہدہ کر لیتا ہے۔ جیسے ایک صحابی حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکین کو قریب ہوتا دیکھا تو فرمایا، اس جنت کی طرف لپکو، دوڑو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، بخ بخ، یعنی واہ واہ۔ آپ نے پوچھا، تم نے واہ واہ کیوں کہا؟
تو عرض کرنے لگے میں بھی ان لوگوں میں داخل ہونے کو امید اور آرزو رکھتا ہوں جو اس میں جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی ان لوگوں میں ہو؟ پھر وہ اپنی تھیلی سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے۔ پھر کہا اگر میں ان کھجوروں کو کھانے تک زندہ رہوں تو یہ بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر بقیہ کھجوریں پھینک دی اور جان نثاری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کا ایسا یقین تھا کہ کھجوروں کے کھانے تک کا وقت بھی ان کو اس دنیا میں زیادہ طویل لگ رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں ان کو جنت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، گویا وہ اپنے آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابو زکریا تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ امیر المؤمنین سلیمان ابن عبد الملک مسجد حرام میں تھے۔ ان کے پاس ایک پتھر لایا گیا جس پر تراش کر کر کچھ لکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے اسے پڑھنے والے کو بلایا تو حضرت وہب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا تو انہوں نے اس پر پڑھا جو اس پر لکھا ہوا تھا، اے ابن آدم، اگر تجھے تیری بقیہ عمر کا قریب ہونا معلوم ہو جائے تو لمبی آرزوؤں میں کمی کر دے اور اپنے عمل میں زیادتی کی جانب راغب ہو جائے اور اپنی حرص و ہوس کو مختصر کر دے، اور تجھے بڑی شرمندگی لاحق ہوگی اگر تیرے قدم پھسل جائیں اور تجھ سے تیرا باپ اور رشتہ دار جدا ہو جائیں اور بیٹا اور احباب تجھے چھوڑ کر چلے جائیں، پس پھر نہ تو دنیا میں واپس آ سکے گا اور نہ اپنے اعمال میں کوئی کمی زیادتی کر سکے گا، لہذا قیامت کے دن کے لیے حسرت اور شرمندگی سے پہلے ہی تیاری کر لے۔ یہ سن کر خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک پر شدت کا گریہ طاری ہو گیا اور وہ دیر تک روتے رہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔